بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم احد لکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط المستقیم. صلوات پہ محمد. یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ سورہ یاسین کی آیت کریمہ ہے. چونکہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اللہ فرما رہا ہے اے بنی آدم، اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں کیا، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں کیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ قرآن میں سوال کر رہا ہے اور قرآن کے سوال نہیں ہوتے بلکہ لمحے فکریہ ہوتے ہیں جو سوچنے کی دعوت دیتے ہیں، جو سوچنے کی دعوت دیتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی بیعت نہیں کرو گے. اور فوراً اگلی آیت میں کہتا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، صرف میری عبادت کرو گے یہی صراط مستقیم ہے، صرف میری عبادت کرو گے یہی صراط مستقیم ہے. یہ شیطان پرستی کیا ہوتی ہے، شیطان کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ چونکہ نفس پرستی کو بھی شیطان پرستی کہا جاتا ہے اور خواہشات کی پیروی کو نفس پرستی کہا جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ اے میرے حبیب، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہوتا ہے؟ تو خواہشات کی پیروی انسان کو خواہشات کا بندہ بنا لیتی ہے. تو خواہشات کے بندے نہ بنے بلکہ اپنے اللہ کے بندے بنے. صلوات بھیجے پر محمد. تو اس کے بنائے ہوئے کو مانے، اللہ کے بنائے ہوئے کے مانے، نہ کہ اپنا بنا کے کہیں کہ پروردگارہ تو ہی سے مان، بلکہ اس کے بنائے ہوئے کے مانے. تم شیطان پرستی نہیں کرنا. اس شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے کیا کیا تھا جب اللہ نے نمائندہ بنایا؟ اللہ نے کہا میں نے آدم کو زمین پر بھیج رہا ہوں. تو سارے فرشتوں نے اظہار کر لیا، سارے فرشتوں نے مان لیا، صرف شیطان نے انکار کر دیا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. شیطان نے انکار کر دیا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. سجدہ یہاں پر تھا اللہ کو، سجدہ تھا اللہ کو، قبلہ تھے جناب آدم، سجدہ تھا اللہ کو، قبلہ تھے جناب آدم. بھائی اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے میرے کہنے پر تم جسے بھی سجدہ کرو گے اصل میں وہ مجھی کو سجدہ ہے. میرے کہنے پر تم جسے بھی سجدہ کرو. بھائی مٹی کی دیواریں ہیں کعبے کی، پتھروں کی دیواریں ہیں، پتھروں سے انہوں نے بھی مجسمے بنا رکھے تھے، پتھروں سے اللہ نے بھی گھر بنایا. تو بتوں کو سجدہ کرو تو شرک، کعبے کو سجدہ کرو توحید. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ کعبے کو سجدہ نہیں، سجدہ تو اللہ کو ہے. کعبے کو سجدہ نہیں، سجدہ تو اللہ ہے. اللہ کو وہ کہہ رہا ہے میرے کہنے سے تم جسے بھی سجدہ کرو گے. ایک مکے کے ہی اینٹوں سے بت بنے تھے، مکے کے ہی اینٹوں سے کعبہ بنا تھا. تو کعبے کو سجدہ اللہ نے کہا بلکہ بتوں کو سجدہ مشرکین نے کہا. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. بلکہ بتوں کو سجدہ مشرکین نے کہا. اللہ کہہ رہا ہے اے بنی آدم، کیا تم شیطان کی بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے تم سے عہد لیا. یہ عہد کب؟ اللہ جو عہد یاد دلا رہا ہے، اللہ نے یہ عہد کب لیا؟ اٹھائیے قرآن، کھولیے 7واں سورہ اعراف. اللہ فرما رہا ہے جب ہم نے سارے بنی آدم کی ارواح کو خلق کیا، ہم نے سارے بنی آدم کی ارواح کو خلق کیا تو ہم نے ان سے پہلا سوال کیا. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تو ساری ارواح نے کہا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس کی توحید کا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بنائے ہوئے کو مانو، نہ کہ اپنا بنا کے کہو کہ پروردگارا تو ہمیں مان، تو اسے مان۔ شیطان کون تھا؟ شیطان تھا کون؟ قرآن کی بھی آیت ہے کہ شیطان جن تھا، جنوں میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، زمین پہ رہا کرتا تھا، اللہ کی عبادتیں کیا کرتا تھا، اللہ کی عبادتیں کیا کرتا، زمین پہ رہا کرتا تھا۔ فرشتوں نے دیکھا کہ یہ بہت اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو کہا پروردگارا یہ تیری بہت عبادت کرتا ہے، کیا ہم اسے آسمان پر لے آئیں؟ فرشتوں نے کہا کیا ہم اسے آسمان پر لے آئیں؟ تو اللہ کی آواز آئی تم چاہو تو لے آؤ۔ یہ نہیں کہا میں چاہتا ہوں، کہا تم چاہتے ہو تو لے آؤ۔ تو شہر فرشتے اسے ساتویں آسمان پر لے گئے۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچا تو اسے لگا کہ مجھے میری عبادت کا صلہ ملنے لگا ہے، اسے لگا مجھے میری عبادت کا صلہ ملنے لگا ہے، تو اس نے عبادت میں اور اضافہ کر دیا، اپنی عبادتیں بڑھا دی۔ تو فرشتوں نے پھر کہا اللہ یہ عبادتیں کیا کرتا ہے، کیا ہم اسے چھٹے آسمان پر لے آئے؟ کہا تمہاری مرضی، تم چاہو لے آؤ، تم چاہو لے آؤ۔ فرشتے سے چھٹے آسمان پر لے گئے۔ بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب تک امتحان نہیں ہوتا تو عیب چھپے رہتے ہیں، جب تک امتحان نہیں ہوتا تو عیب چھپے رہتے ہیں۔ تو شیطان بھی انہی میں سے تھا، جب تک امتحان نہیں ہوا چھپا رہا، جب تک امتحان نہیں ہوا چھپا رہا۔ اللہ نے کہا یہ جو میں نے پتلا بنایا ہے آدم کا، جب میں اس میں روح پھونک دوں، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں اصول کافی میں کہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم میں سے ایک ہوگا جو اسے سجدہ نہیں کرے گا، اور اس پر میری لعنت قیامت تک ہوگی، اس پر میری لعنت قیامت تک ہوگی۔ یہ سن کے سارے فرشتے رونے لگے، کہیں وہ اللہ کی لعنت مجھ پر نہ ہو، مجھ پر نہ ہو۔ سب رونے لگے، روتے روتے ابلیس کے پاس آئے، کہنے لگے ابلیس تو اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دے کہ وہ جو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر نہ ہو، مجھ پر نہ ہو۔ ابلیس بھی سب کے لیے دعا کرتا رہا کہ پروردگارا تیری لعنت اس پر نہ ہو، اس پر نہ ہو، اس پر نہ ہو۔ سب کے لیے دعا کری، اپنے لیے نہیں کری، سب کے لیے کری، اپنے لیے نہیں کری۔ بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو نمازیں تو بہت پڑھا کرتے ہیں لیکن خدا سے دعا ہی نہیں مانگا کرتے۔ صلوات بھیجے پر محمد علیہ محمد، خدا سے دعا ہی نہیں مانگا کرتے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب بھی جناب آدم کے مجسمے کے پاس سے گزرتا تھا تو ٹھوکر مارتا تھا کہ پروردگارا تو نے کیا بنایا ہے، پروردگارا تو نے کیا بنایا ہے۔ اب وہ تو سب کچھ دیکھ رہا تھا، دلوں کے بھید جانتا ہے اللہ نا، سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ پہلے سے ہی کافروں میں تھا، وہ پہلے سے ہی کافروں میں سے تھا۔ اس دن نہیں ہوا کہ جس دن آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس دن تو اللہ نے امتحان رکھا تھا، اس دن نہیں ہوا، وہ پہلے سے ہی کافروں میں سے تھا۔ بھائی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب تک امتحان نہیں ہوتا تو عیب چھپے رہتے ہیں، کچھ کے آدم کو سجدہ نہ کرنے سے بولتے ہیں تو کچھ کے غدیر خم میں بولتے ہیں۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ بڑی خوشی جا رہے تھے حج کر کے، رسول کے ساتھ حج کرا، بڑی خوشی جا رہے تھے۔ اللہ کی آواز آئی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دے جو آگے نکل گئے وہ پیچھے آئیں، جو پیچھے رہ گئے کہیں غدیر میں آئیں۔ بھائی غدیر تھا چوراہا جہاں سے راستے علیحدہ جاتے تھے،
چوراہا تھا جہاں سے راستے علیحدہ علیحدہ غدیر تب بھی چوراہا تھا، غدیر آج بھی چوراہا ہے، غدیر تب تھا راستوں کا چوراہا، آج ہے عقیدوں کا چوراہا، آج ہے عقیدوں کا چوراہا۔ کچھ آگے نکل گئے تھے، کچھ پیچھے رہ گئے تھے، کہا جو آگے نکل گئے آپ پیچھے آؤ، جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آئے۔ تو غدیر میں اس وقت بھی کچھ لوگ آگے نکل گئے تھے اور کچھ پیچھے رہ گئے تھے، کچھ اس وقت بھی آگے نکل گئے تھے، کچھ آج بھی آگے نکل گئے ہیں۔ جو آج بھی آگے نکل گئے ہیں وہ کہتے ہیں علی اللہ ہے، جو آج بھی آگے نکل گئے ہیں وہ کہتے ہیں علی اللہ ہے، جو آج بھی پیچھے رہ گئے ہیں وہ کہتے ہیں علی ہم جیسا ہے، جو آج بھی پیچھے رہ گئے ہیں وہ کہتے ہیں علی ہم جیسا ہے۔ تو رسول خدا نے ہاتھوں میں اٹھا کے کہا نہ علی اللہ ہے، نہ علی تم جیسا ہے، بلکہ علی مولا ہے۔ صلوات بھیجتے پر محمد والے محمد۔ تو اس کے بنائے ہوئے کو مانو، نہ کہ اپنا بنا کے کہو پروردگارا تو اسے مان، اس کے بنا کے ہوئے مان۔ شیطان نے کہا پروردگارا میں افضل ہوں آدم سے، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا، آدم کو مٹی سے خلق کیا، آگ میں چمک ہوتی ہے اس لیے میں افضل ہوں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ تھا ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ تھا ابلیس، جس پر خدا کی لعنت ہوئی۔ قیاس کیا ہوتا ہے؟ جو انسان بنا دلیل کے کسی شے کو اپنا لے اسے قیاس کہتے ہیں، بنا کسی دلیل کے کسی شے کو اپنا لے اسے قیاس کہتے ہیں۔ قیاس کیا وہ تھا ابلیس، کہتا ہے مجھ میں چمک ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا دلیل ہے؟ کہتا ہے مجھ میں چمک ہے، میں چمکتا ہوں اسی لیے میں افضل ہوں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی سوچ لیتا ابلیس تو اسے پتہ چل جاتا مٹی افضل ہے آگ سے، مٹی افضل ہے آگ سے۔ چھٹے امام نے 7 دلیل دی ہیں، وہ فرماتے ہیں مٹی میں تواضع انکساری ہوتی ہے، آگ میں تکبر ہوتا ہے۔ مٹی میں تواضع انکساری ہوتی ہے، آگ میں تکبر ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، مٹی پھینکو تو نیچے آتی ہے، مٹی پھینکو تو نیچے آتی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں آگ میں تکبر ہوتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں آگ خیانت کار ہے، آگ میں خیانت ہے، مٹی میں امانت ہے، مٹی میں امانت ہے۔ آگ میں کچھ بھی ڈال دو تو جل جائے گا، مٹی میں کچھ بھی رکھ دو امانت کے طور پر رکھتی ہے۔ مٹی امانت دار ہے، مٹی امانت دار ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آگ میں دانہ ڈالے، گندم ڈالے تو آگ جلا دیتی ہے، وہی دانہ مٹی میں ڈالے تو ایک ایک دانے کے کئی سو گنا دانے نکلتے ہیں، کئی سو گنا دانے نکلتے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آگ سے جنات اور شیطان بنے ہیں، مٹی سے انسان بنے ہیں، اور انسانوں کے شرف کے لیے یہی بڑا ہے کہ اللہ نے کہا آل محمد ان میں سے ہیں۔ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ اللہ نے کہا آل محمد ان میں سے ہیں۔ عزادارو وہی آل محمد جنہیں کربلا کے دشت میں 3 دن بھوکا پیاسا مار ڈالا۔ عزادارو انہی آل محمد میں سے ایک چاند ہے جس کا نام علی اکبر ہے، جس کا نام علی اکبر ہے۔ حسین کو اللہ نے ایک ایسا بیٹا عطا کیا جو ہو بہو میں اصل پاک پیغمبر کی شبیہ تھا۔ شبیہ کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے کہ رسول کی شبیہ ہے، کیسی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں جب سے علی اکبر دنیا میں آئے میں جی بھر کے سویا نہیں کرتا۔ کیا کرتے تھے؟ لیلا فرماتی ہے رات کو علی اکبر کے جھولے کے قریب آ کے علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ لیلا کہتی ہے مولا سوئے نہیں، علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی، جی کرتا ہے اپنے لال کو میں دیکھتا ہی رہوں۔ عزاداروں علی اکبر بہت حسین تھے۔
جناب زینب نے کبھی نقاب نہیں اتارا، ہمیشہ نقاب میں اضافہ کرتی جاتی تھی، عمر کے ساتھ اضافہ کرتی جاتی تھی۔ کروڑوں یوسف قربان ہو، علی اکبر کے بال کے برابر حسین نہ تھے۔ عزیزانو، سورج مکھی کا پھول دیکھا ہے آپ نے؟ سورج مکھی کے پھول میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں جہاں سورج جاتا ہے سورج مکھی کا پھول بھی وہیں جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے نو کے نیزہ پہ ہر شہید کا سر حسین کی طرف جاتا تھا، حسین کا سر علی اکبر کی طرف جاتا تھا، جہاں جہاں علی اکبر کا سر وہاں وہاں حسین کا سر، وہاں وہاں حسین کا سر۔ عزیزانو، لعنت کرے شمر ملعون پہ اللہ، اس کو باپ بیٹے کی محبت راز آئی، اس نے علی اکبر کا سر اتار کے صندوق میں رکھ دیا۔ اب جب صبح سروں کی گنتی ہوئی تو سروں میں امام حسین کا سر نہیں تھا، تو اعلان شمر ملعون نے امام سجاد کے پاس تعزیہ لایا، کہا تمہارے بابا کا سر نہیں ملنا، کہا پہلے یہ بتاؤ میرے بھیا اکبر کا سر کہاں ہے، کہا وہ تو میں نے رات کو صندوق میں بند کر دیا تھا، کہا پھر وہ صندوق کھولو۔ اب جب صندوق کھولا تو منظر کیا تھا؟ امام حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے کہہ رہے تھے، اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بیٹے مرضیوں کے لیے پالے جاتے ہیں؟ اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بیٹے تیروں کے لیے پالے جاتے ہیں؟ اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بیٹے تیروں کے لیے پالے جاتے ہیں؟ عزیزانو، ایک عالم دین ہے، انہوں نے قبر امام حسین، حرم امام حسین پہ جناب علی اکبر کے مذاہب پڑھے۔ اتنے میں قادم انہوں نے کہا علی اکبر کے پرچی لگی، اتنے میں قادم دوڑتا ہوا آیا، کہا ذاکر نیچے اتر آؤ، کہا میں نے کچھ غلط پڑھا، کہا مجھے غلط صحیح کا تو کچھ پتہ نہیں، جب سے تم نے کہا علی اکبر کے پرچی لگی ہے، وہ دیکھو قبر سے پھوپھارا نکل رہا ہے۔ عزیزانو، ذرا سوچو، جو حسین 1400 سال بعد بھی اپنے بیٹے کے مصائب نہیں سن سکتا، اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا؟ 4 ہستیوں نے اکبر سے سب سے علیحدہ محبت کری، ایک ہے بی بی زینب، دوسرے ہے بابا حسین، تیسری ہے ماں لیلا، اور چوتھی ہے بہن سغرا۔ بہن سغرا جو مدینے میں بھائی کا انتظار کر رہی ہے اور کہتی ہے دادی ام البنین دعا کرو مجھے میرا اکبر لینا آ جائے۔ اس نے کہا تھا جب میں شادی رچاؤں گا تو بہنا تمہیں ضرور لینے آؤں گا، تمہیں ضرور لینے آؤں گا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، امام نے کہا اکبر آج اذان تم دو، لیکن اکبر اتنی بلند آواز میں اذان دینا کہ میری بہنیں تمہاری اذان سن لے۔ کہا بابا آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ کی بہنیں میری اذان سنیں اور میری بہن سغرا مدینے میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ کہا جاؤ اکبر تم اذان دو، تمہاری بہن بھی سنے گی۔ اب مولا نے زمین کو اشارہ کرا، زمین پست ہوئی، مدینے کی زمین بلند ہوئی، اکبر نے اذان دی۔ اب ہر شہید جاتا رہا، شہید ہوتا رہا۔ علی اکبر امام حسین کے قریب آئے، کہا بابا مجھے بھی اجازت دے دیجیے۔ علی امام کہتے ہیں علی اکبر کاش تمہارا بھی کوئی علی اکبر جیسا بیٹا ہوتا اور وہ تم سے موت کی اجازت مانگتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ جوان بیٹے کو کیسے اجازت دیتے ہیں۔ کہا علی اکبر جاؤ پہلے پھوپھی سے اجازت لو۔ اب پھوپھی کے خیمے میں علی اکبر آئے، کہا پھوپھی زینب یہ بتائیے میں نے 18 سال میں آپ سے کچھ بھی مانگا ہے؟ کہا بیٹا میں ترستی نہیں کہ تم کچھ مانگو، تم نے کچھ نہیں مانگا۔ کہا پھوپھی اماں آج مانگ رہا ہوں۔ کہا بیٹا مانگو۔ کہا پھوپھی اماں موت کی اجازت دے دیجیے۔ اب جیسے ہی زینب نے موت کا نام سنا، زینب کا بدن کانپنے لگا۔ کہا اکبر کوئی اجازت نہیں۔ علی اکبر نے دوبارہ کہا پھوپھی موت کی اجازت دے دیجیے۔ اب دوبارہ سنا تو زینب کانپ گئی۔ علی اکبر
اب علی اکبر نے اپنا سر زینب کی آغوش میں رکھ دیا. کہا پھوپھی اماں ایک بات کا جواب دے دیجئے, میں کس کا بیٹا ہوں؟ وہ کہتے ہیں میں کس کا بیٹا ہوں؟ بکر سے علی کی بیٹی کہتی ہے تم زینب عالیہ کے بیٹے ہو. کہا پھوپھی اماں اور یہ باہر جو میرا بابا کھڑا ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا وہ اماں زہرا کا بیٹا ہے. کہا پھوپھی اماں اگر دادی نے سوال کر لیا زینب اپنا بیٹا پیارا تھا میرا بیٹا پیارا نہیں تو دادی کو کیا جواب دو گی؟ کہا دادی کو کیا جواب دو گے؟ کہا جاؤ اکبر تم جیسے کروڑوں اکبر حسین پر قربان ہو. علی اکبر بی بی زینب کے خیمے سے باہر آئے بابا حسین کے پاس آئے. کہا اکبر جا رہے ہو؟ کہا بابا. کہا بیٹا جا تو رہے ہو لیکن ایک کام کرو جب تک دشمنوں کی صفوں میں نہ پہنچو تو مجھے میری طرف مڑ مڑ کے دیکھتے رہو. علی اکبر روانہ ہوئے. خیمے کے در پر بی بی لیلا آئی. کہا امام حسین بی بی لیلا سے کہتی ہے کہا جا کے لیلا جا کے بیٹے کی دعا کرو. ماں کی دعائیں بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. بی بی لیلا خیمے میں آئی, مسند بچائی, بال کھولے اور قرآن سر پہ رکھ کے کہتی ہے او یعقوب کو یوسف سے ملانے والے مجھے میرے اکبر سے ملا دے. ماں کی دعا ختم ہی نہیں ہو پائی تھی. اکبر قریب آئے. کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے کہا اکبر اپنی زبان میرے دہن میں رکھو. اب جیسے ہی اکبر نے زبان دہن میں رکھی فوراً ہی ہٹا لی. کہا بابا آپ تو میرے سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. کہا اکبر جاؤ نانا کوثر پہ سیراب کریں گے. علی اکبر روانہ ہوئے. دشمنوں نے حملہ کیا. ایک سکینے پر چی ماری. علی اکبر زین سے زمین پر آئے. کہا بابا میرا آخری سلام لیجیے. اب جیسے ہی امام نے سنا امام چلنا چاہتے ہیں چل نہیں پاتے ہیں, گھٹنیوں کے بل چلتے ہیں. کہتے ہیں اکبر جلدی نہ کرنا بوڑھا ہے اکبر جلدی نہ کرنا. گھٹنیوں کے بل چلتے چلتے امام اکبر کے قریب آئے. اکبر نے سلام کیا. امام کہتے ہیں اکبر ہمیشہ تم دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہو, آج ایک ہاتھ سے سلام کیوں کیا؟ کہا بابا ایک ہاتھ سینے پہ ہے. کہا بیٹا تمہارا ظالم قاتل بڑا ظالم تھا, اس نے برچی نکالی نہیں. کہا بابا سینے میں ہی توڑ دی. کہتا ہے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے. کہا اچھا اکبر وہ میرا صبر دیکھنا چاہتا ہے. اکبر بتاؤ کیسے سنا کہہ دوں؟ کہا بابا نہ میں اسماعیل ہوں نہ تم ابراہیم ہو, جیسا من کرے ویسے کہہ لو. اب امام نے نجف کی طرف دیکھا. کہا بابا علی 2 انگلیوں سے باب خیبر کھینچنا بڑا آسان تھا لیکن بیٹے کے سینے سے سنا کھینچنا بہت مشکل ہے. اب جیسے ہی سینے سے سنا کھینچی تو دیکھا سینے کے سنا کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا ذکر بھی.